وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع اس وقت جاری ہے، اور اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں فرعون کے دربار کی طرف، اور اس کے لیے ہدایات انہیں عطا کی جا رہی ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اے موسیٰ اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے۔ ہر آن اللہ کا ذکر، اس کی طرف توجہ اور اس کی معیت کا، اس کے ساتھ ہونے کا احساس بندے میں جب ہوگا تو دعوت کا کام بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، پس تم اس سے نرم بات کہو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، جو رسولوں میں سب سے زیادہ جلالی مزاج رکھنے والے ہیں، اور بھیجا جا رہا ہے فرعون کے سامنے سرکشی کی انتہا پر، یعنی کہ دونوں مزاج اپنی انتہا پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال ایمانی غیرت کی وجہ سے، دینی غیرت کی وجہ سے، اور اس کی سرکشی کی انتہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس شخص کے پاس بھی جانا تو نرمی سے بات کہنا، اس لیے کہ دعوت کے کام میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ شخص دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، تو کچھ ہمدردی کا جذبہ، نرمی سے گفتگو کرنا، یہ ہے اصل مطلوب دعوت کے مرحلے میں۔ فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، تم اس کو نرم بات کہنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پہ زیادتی نہ کرے یا حد سے نہ بڑھ جائے۔ اب یہ انسان بھی ہوتے ہیں رسول، بشری تقاضے کے تحت یہ بات ذہن میں آئی، اللہ نے جواب دیا اس کا۔ قالا لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ ہے خوبصورت الفاظ اللہ کے، دین کے ہر داعی کے لیے الفاظ کہ تم اللہ کا کام کرنے نکلو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اگر برا بلا کہا جا رہا ہے میں سنتا ہوں اس کا جو ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا، اور میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ فَأْتِيَاهُ، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ۔ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اور کہو بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ پہنچا، یعنی اس فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور چیپ لیبر بھی اس کو مل جایا کرتی تھی، سستی مزدوری اس کو حاصل ہو جایا کرتی تھی، بہت کم ریٹس پہ کام بھی کروا لیا۔ یہی ظالموں اور جابروں کا ہر دور میں کام رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محروم اور مظلوم طبقے پر پہلے جبر کے ذریعے سے اختیار حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ تھوڑا سا دے کر زندہ رکھتے ہیں تاکہ مر نہ جائیں، اور بہترین حصہ جو لائنس شیئر جو ہے وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقاصد میں یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ پہنچا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بے شک ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانی کے ساتھ۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ،
اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ طریقہ ہے کسی غیر مسلم کو سلام کہنے کا، براہ راست السلام علیکم نہیں، بلکہ السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ یہ انداز ہے غیر مسلم کو سلامتی پیش کرنے کا یا اس کے دعا کرنے کا، جو کہ دراصل ہدایت کی دعا ہے اس کے لیے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ دربار میں دعوت پیش ہو رہی ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ بس تمہارا رب کون ہے؟ ڈٹائی کے ساتھ پوچھ رہا ہے فرعون۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، اس کی تخلیق مکمل فرمائی۔ اور تخلیق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر شے کی ہدایت ان بلٹ کر دی اللہ نے تمام مخلوقات۔ مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا ہے، بچے کو اپنی ماں کے وجود سے دودھ حاصل کرنے کا فن اللہ ہی نے ودیت کیا ہے، ان بلٹ اس میں رکھا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اسباب بھی عطا فرمائے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے سوال کیا پھر پہلی نسلوں کا حال کیا ہوا؟ اب یہ کیونکہ چلاک انسان تھا، اس نے چاہا کہ کچھ عصبیت کو بھڑکایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب ایسے دیں کہ پچھلے نافرمان تو جہنم میں گئے تو قوم میرے ساتھ ہو جائے گی کہ ہمارے باپ دادوں کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ یہ ہے اس طرح کے چالاک لوگ اس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں دعوت حق کو مٹانے کے لیے۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو راہ سے ہٹا ہوا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، کوئی متعین جواب نہیں دیا، اور حق بات بھی بیان ہو گئی کہ ہاں اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، میرا رب نہ تو راہ سے ہٹا ہوا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور گویا کہ فرعون کی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے نباتات میں سے طرح طرح کے جوڑے پیدا کر دیے۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ پوری تقریر گویا فرما دی موسیٰ علیہ السلام نے توحید پر مبنی، گویا اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ میرا رب تو یہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیا اس فرعون کا بھی کوئی اختیار ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ پانی برسا سکتا ہے آسمان سے؟ کہ یہ نباتات کو اگا سکتا ہے؟ کہ زمین کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پوزیشن کو گویا کہ بالکل کمزور کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں پھر یہ بات طے ہوئی تھی کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، وہ جادوگروں سے مقابلہ بھی ہوا، اس کا ذکر آ رہا ہے، ان کے ایمان کا ذکر ہے، اور برے اور نیک لوگوں کا بھی تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جس سے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل بات ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلِّهَا، اور ہم نے اسے یعنی فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس سے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم تمہارے مقابل ضرور لائیں گے اس کے جیسا جادو۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم، مکانا سوا، ایک ہموار میدان میں مقابلہ ہو جائے گا۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جادو ہے، تو فرعون نے بھی طے کیا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ معاذ اللہ، ان نشانیوں کو اس نے جادو قرار دیا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وعدہ عید کا دن ہے، کوئی دن ہوگا جس میں وہ خوشیاں مناتے ہوں گے۔